السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 1، تختی نمبر 14۔ اور تختی نمبر 14 کس چیز کے بیان میں ہے؟ خصوصاً تشدید مع سکون کے بیان میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل جو ہمارا سبق تھا یا اس سے پہلے جو ہمارے اسباق چل رہے تھے وہ تشدید کی مشق تھی۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 1 یعنی سوال و جواب، اور تختی نمبر 14 تشدید مع سکون۔ اس کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی ہم کوئی تختی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کے ابتدائی سوال و جواب کو جانتے ہیں۔ تو آج میں نے یہاں پر سوال بھی لکھے ہوئے ہیں اور جواب بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے وہ ہے مشق تشدید مع سکون، یعنی سوال نمبر کیا ہے؟ تختی نمبر 14 کس چیز کے بیان میں ہے؟ مشق تشدید مع سکون، خاص طور پر تشدید مع سکون کے بیان میں ہے۔ یعنی تشدید مع سکون کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تشدید کے بعد اگر کوئی حرف کیا ہو؟ ساکن ہو۔ یہ تختی اس چیز کے بیان میں ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 2 ہے وہ ہے آپ پڑھنے کا طریقہ بتائیں۔ یہاں پر دیکھیں سوال نمبر 2 کا جو جواب ہے وہ ہے تشدید 2 بار پڑھی جاتی ہے اور جزم 1 بار۔ اگر میں آپ کو مثال دوں تو یہاں پر دیکھیں میم را زبر مر را واو پیش رو مر رو، یہاں پر تشدید کا میں نے 2 بار نام لیا ہے، 1 بار پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر اور دوسری مرتبہ آگے والے حرف کے ساتھ یہ مل گئی۔ دال تا زبردت مدت، میم دال پیش مد دال تا زبردت مدت، تشدید 2 بار پڑھی جائے گی اور جزم 1 بار۔ تو یہ تشدید مع سکون پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 3 ہے وہ ہے تشدید کو جزم کے ساتھ ملانا۔ اب اس کا جواب دیکھیں گے۔ اب سوال نمبر 3 کا جواب کیا ہے؟ جیسے تبت ربی، 2 طریقے ہیں ملانے کے، ٹھیک ہے۔ ایک کیا کریں گے ہم؟ جب ہم تشدید کو ملائیں گے کسی حرف کے ساتھ، جیسے تا با زبر تب، کیا کرنا ہے؟ تا اور با کا دونوں کا اکٹھے نام لیں گے۔ اگر اس طرح نہیں تو تا زبر با تب با تا زبر بت تب بت، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں تا با زبر تب، میں نے تا کا نام لیا، با کا نام لیا، اور یہ ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ تا کا بھی نام لوں گا اور اس کی زبر کا پہلے نام لے لوں گا، جیسے تا زبر با تب با زبر تابت تبت، ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ اور جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دونوں حرفوں کا نام لیں گے پھر اس کے بعد حرف کو پڑھیں گے، جیسے تا با زبر تب با تا زبر بت، اور یہ بہت آسان ہے۔ پہلے 2 حرفوں کا آپ نام لو، اس کے بعد آپ ہجے کرنا شروع کرو۔ تو تشدید کو کس طرح ملائیں گے؟ تا با زبر تب با تا زبر بت، کیونکہ ہم جو تختی پڑھ رہے ہیں وہ تشدید کے بعد سکون ہو۔ یہاں پر دیکھیں با کے اوپر تشدید ہے، اس کے بعد سکون ہے، یہاں پر دیکھیں با کے اوپر تشدید ہے، اس کے بعد سکون ہے۔ تو یہ 2 طریقے ہیں، تا با زبر تب تا زبر با تب، ٹھیک ہے، یہ 2 طریقے۔ اب تبت ربی، را زبر با ربا یا زیر بھی ربی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 تشدید مع سکون، سوال نمبر 2 پڑھنے کا طریقہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا، سوال نمبر 3 تشدید کو جزم کے ساتھ کس طرح ملاتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب سوال نمبر 4 کیا ہے؟ را پر اگر تشدید ہو تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ را پر اگر تشدید ہو تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ تکرار سے بچنا ہے۔ جب ہم را کے اوپر جب تشدید ہوتی ہے، جیسے میم را زبر مر، تو بہت سارے را نکل جاتے ہیں، یا اسی طرح تکرار 2 طرح کا ہوتا ہے، نمبر 1 تکرار حقیقی، نمبر 2 تکرار متشابہات۔ جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ را کے اوپر جب تشدید ہوتی ہے تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ تکرار سے بچنا ہے۔ اب تکرار 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تکرار حقیقی جو حقیقت میں نظر آتا ہے، جیسے مرو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا ہوتا ہے متشابہات، جو کیا ہے؟ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے، جیسے مرو، پتہ ایسے چلتا ہے کہ بہت ساری راہ ہیں لیکن ہم ایک راہ پڑھتے ہیں، جیسے مرو مرو، بہت فرق ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 4 کیا تھا؟ را پر اگر تشدید ہو تو اس کو دیکھ کر پڑھنا ہے۔ دوسری بات، اور موٹی یا باریک، اب یہاں پر دیکھیں اگر را کے اوپر زبر ہوگی تو وہ موٹی پڑھی جائے گی،
جیسے یہاں پر دیکھیں مرو، را کے اوپر پیش ہے، یہاں پر ہم کیا کریں گے، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ آگے جو میں نے کلمہ لکھا ہوا ہے والمعتر، اب یہاں پر دیکھیں والمعتر، تو را کیا ہے، موٹی ہوگی کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، اور اسی طرح اگر را کے نیچے زیر ہو یا را کے اوپر تشدید والی زیر ہو تو وہاں پر ہم کیا کریں گے، اس کو باریک ہی پڑھیں گے، جیسے الرجال اور رجال، اس طرح نہیں پڑھیں گے، الرجال قوامون، ٹھیک ہے، الرجال، اس کو باریک ہی پڑھیں گے۔ دو باتوں کا خیال کرنا ہے، را کے اوپر ایک تکرار سے بچنا ہے، تکرار حقیقی سے، اور دوسرا کیا کرنا ہے، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 5 ہے وہ ہے ہجوں کے ساتھ رواں بھی پڑھائیے، ٹھیک ہے، ہجوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہم رواں بھی پڑھائیں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو اس طرح پڑھائیں کہ میم را زبر مر، را واو پیش رو، را با زبر ربا، یا زیر بھی، اسی طرح کیا ہے میم دال پیش مد، دال تا زبردت مدت، اس طرح پڑھاتے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو رواں نہ پڑھائیں، رواں بھی ہم نے پڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل جو مقصد ہے وہ ہے بچوں کو رواں پڑھانا، ٹھیک ہے، قل اعوذ برب الناس، اس طرح، ٹھیک ہے، رواں پڑھانا ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم اس کو قاف لام پیش قل حمزہ زبرا قل عین واو پیش عو قل اعو، اس طرح ہم جوڑ کرواتے جائیں لیکن ہم ان کو رواں نہ پڑھیں۔ ہمارا اصل جو مقصد ہے وہ ہے رواں پڑھانا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے سوال نمبر 5 کے تحت کیا کرنا ہے، ہجوں کے ساتھ بھی پڑھانا ہے اور رواں بھی پڑھانا ہے، اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ سوال نمبر 6 کے تحت نون میم اگر مشدد ہو تو اس میں غنہ ضروری ہے، اور آپ نے پہلے یہ ہمیں بتایا تھا کہ جب ہم تشدید کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، 2 حرفوں جتنی دیر لگاتے ہیں، تو یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ نون اور میم جب مشدد ہوتے ہیں تو اس کے اندر غنہ بھی کرنا پڑتا ہے، تو غنہ 2 حرفوں سے بھی زیادہ کیا جاتا ہے تو وہ 1 الف کے برابر ہے، جیسے ان الذین اما، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم غنہ کریں گے اور وہ 2 حرفوں جتنی دیر وہاں پر نہیں لگتی، وہاں پر کچھ دیر زیادہ لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، ہم کیا کریں گے، تشدید کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں مرو، سختی نہیں ہوگی لیکن جماؤ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مدت اجدو، اب یہاں پر دال ہے حروف شدیدہ میں سے تو یہاں پر مدت جماؤ بھی ہوگا اور سختی بھی ہوگی، جیسے مدت یہاں پر سختی اور جماؤ کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم تشدید کو پڑھیں گے تو ہم نے سانس نہیں نکالنا، جیسے کیا ہے میم را زبر مر، سانس نکال لیا، پھر را واو پیش رو مرو، میم دال زبر میم دال پیش مد، سانس نکال لیا، اس کے بعد دال تا زبردت مدت، تو اس طرح غلط ہے، اس کے اندر سانس نہیں نکالنا، ہم نے ایک سانس کے اندر ہی پڑھنا ہے، جیسے میم را زبر مر، را واو پیش رو مرو، میم دال پیش مد، دال تا زبردت مدت، تو بیچ میں کیا ہے، سانس نہیں نکالنا۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے سوال و جواب جو 1 سے لے کر میں نے 6 تک آپ کو بتائے ہیں، تو یہ تختی نمبر 14 کے ابتدائی سوال و جواب ہے۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں تختی نمبر 14 کے تشدید مع سکون کی مشق میں، تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں،